مجھے پتا ہوتا ہے اس سے پہلے میں بولتا رہا کہ میرے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں، یہ میرے اوپر اٹیمپٹ ہونے لگا ہے، دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے مارا جائے گا۔ میں کہتا رہا اور میں نے کہا کہ اس میں طاقتور لوگ شامل ہیں، نام نہیں میں نے لیے۔ جب میرے اوپر اٹیمپٹ ہوا اور اللہ کی کوئی خاص ہی کرم تھا، اس نے مجھے بچا لیا، تو اس کے بعد میں نے ان 3 لوگوں کے نام لیے: ڈرٹی ہیری، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ۔ یہ تینوں شامل تھے، اور نواز شریف کو پتا تھا لندن میں بیٹھ کے۔ تسنیم حیدر کا جو لندن میں اس نے بات چیت کی، اس کا بیان کیوں نہیں ریکارڈ کیا گیا؟ ہمارے جے آئی ٹی نے کیا، اس کو جے آئی ٹی کو ہی ختم کر دیا۔ جے آئی ٹی کو وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے خود سنا نواز شریف کو کہتے ہوئے کہ عمران خان اور ارشد شریف کو مروانا ہے۔ وہ بیان یہ دیتا ہے، اور جا کے اس نے پولیس اسٹیشن میں یہ بیان دیا ہے۔ اس کا جو وکیل ہے مہتاب، اس نے کنفرم کیا ہے کہ پولیس میں وہ بیان دیتا ہے کہ یہ وہاں پلان بنا تھا مجھے مروانے کا اور ارشد شریف کو، اور مدد مانگ رہا تھا اس کی کہ پرووائڈ کرے کہیں مارنے والا شوٹر۔ جے آئی ٹی ریکارڈ کرتی ہے تسیم کی اس کی جو ویڈیو ہے۔ اس کے بعد کیا مجبوری تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جے آئی ٹی ختم کر دیتی ہے، اور جے آئی ٹی ختم کر کے 4 ان لوگوں کو جے آئی ٹی پہ بٹھا دیتی ہے، وہ جے آئی ٹی کے جو ممبرز جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل کہتا ہے ٹیررسٹ کی عدالت میں جدھر کیس ہو رہا ہے، اس عدالت میں جج کے سامنے وہ پروسیکیوٹر کہتا ہے کہ 4 لوگ جو جے آئی ٹی کے ممبرز تھے، انہوں نے جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے۔ ان کو آپ جے آئی ٹی کے اوپر لے آئے ہیں، یہ لوگ، ان کے ذریعے اب انویسٹیگیشن ہوگی۔ میرا اپنی ساری قوم کے سامنے سوال یہ ہے کہ کون ڈرا ہوا ہے اتنا زیادہ؟ کیوں ڈرے ہوئے ہیں یہ؟ اگر یہ بے قصور ہیں تو جے آئی ٹی کو کام کرنے دیتے۔ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں کہ سچ قوم کے سامنے آ جائے گا؟ کیونکہ طاقتور یہ سارے اس میں ملوث ہیں۔ اب میں نے دوسری بات یہ کی کہ میرے اوپر یہ پھر اٹیک کریں گے، یہ زیادہ خوف زدہ ہیں۔ اب خوف زدہ یہ ہیں کہ یہ اگر اقتدار میں آ گیا تو شاید ان کی شامت آ جائے گی۔ اس ڈر سے اب انہوں نے پھر سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ 3 اور بھی ان دونوں کے لوگوں کے ابھی میں نام نہیں لے رہا، لیکن میں نے اپنی ٹیپ کے اندر ان دونوں کے نام رکھے ہوئے، جو میں نے ایک ٹیپ پہلے کی ریکارڈ کروائی ہوئے، کون وہ لوگ تھے جو شروع سے مجھے چاہتے تھے قتل کرنا۔ ان 3 کے علاوہ 2 اور کے نام ہیں اس میں، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ لیکن میں قوم کے سامنے اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں مجھے خطرہ تھا، پہلے میں کہہ رہا تھا مجھے خطرہ ہے، وہ اٹیمپٹ ہوا، اللہ نے بچایا، اب میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پہ خطرہ ہے۔ میں اب یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ عدالتوں میں جو دھکیلتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ میری جان خطرے میں ہے؟ میں نے جب لاہور ہائی کورٹ سے میرے جو وکیل تھے خواجہ طارق رحیم، انہوں نے وہ جج کو بتایا کہ دیکھیں اس کی جان خطرے میں ہے، آپ کو جب تک سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کریں گے اس کو یہاں عدالت میں نہ لے کے آئیں۔ جج صاحب نے کہا، پولیس کو آرڈر کیا کہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، لیکن عدالت میں آنا پڑے گا۔ جب میں ہائی کورٹ پہنچا تو وہاں پولیس سیکیورٹی کیا پرووائڈ کرتی، پولیس ہی بھاگ گئی۔ میں گاڑی میں بیٹھا رہا بڑی دیر کیونکہ وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ آخر میں کیونکہ میں اپنی عدلیہ کی عزت کرتا ہوں اور کروانا چاہتا ہوں قوم کو، اس کی وجہ سے میں پھر چل کے گیا وہاں۔ اس کے بعد اب پھر 3 مجھے پیشیاں بھرنی پڑی اسلام آباد میں، اور پیشیاں یہ ہیں کہ جناب دہشت گردی کا میرے پر کیس جو ہے کہ میں وہاں تھا بھی نہیں، وہ ادھر الیکشن کمیشن کے بعد جدھر مظاہرہ ہوتا ہے میرے پر کیس ہے۔ اس طرح کے کیسز ہیں، یہ کیسز نہیں ہے کہ اربوں روپے کی ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گیا جو ان چوروں نے کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر 3 مختلف جگہ پہ مجھے پیشی کرنی پڑی۔ کوئی پولیس سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی بھی کسی ٹائم پہ واردات کر سکتا تھا، اور مجھے بچانا کس نے تھا؟ میں اپنی عدلیہ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ کس نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے؟ جنہوں نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے ان سے ہی مجھے خطرہ ہے۔
क्या इंटीरियर मिनिस्टर मुझे डिफेंड करेगा, या शहबाज शरीफ करेगा? इनके नीचे सारी फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज है, इनके नीचे पुलिस है, तो खतरा तो इनसे है। क्या डर्टी हैरी मुझे डिफेंड करेगा, जो खुद ही सबसे बड़ा खतरा मुझे उससे है? कौन डिफेंड करेगा? तो मुझे इन पब्लिक जगहों पे लेके जा रहे हैं, जबकि मैं ये बता दूं, जो नवीद जो शूटर है, जिसने मुझे गोलियां मारी थी, जो 3 मेरी टांग पे और औरों को लगी थी, उसकी ट्रायल, उसको अदालत नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं उसकी जान को खतरा है। उसकी जेल में हो रही है ट्रायल, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो रही है, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? मैंने जुर्म कितना, जो कत्ल करने वाला है वो तो वहां बैठ के उसका ट्रायल हो रही। मुझे हर जगह अदालतों पे लेके जा रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखूंगा कि हमारे दौर में जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, तो एक जज साहब ने नवाज शरीफ को कोई बीमार हुआ, और आप पता है सारा वो फेक बीमारियां थी, हर चीज ही उसकी 2 नंबर होती है। जब वो बीमार हुआ तो हमें फेडरल गवर्नमेंट को हुक्म आया कि आप जिम्मेदार होंगे, अगर इसको कुछ हुआ तो मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि जिन्होंने जिम्मेदार होना वो तो खुद ही मारने के चक्कर में है मुझे। तो इसलिए मैं अपने चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट उर्दू भी लिखूंगा कि मुझे हर दूसरे दिन ये सनाउल्लाह जैसे बदमाश, जिन्होंने जिंदगी में कोई सही काम किया नहीं है, वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई केसेस करते जाते हैं, तो मैं चक्कर लगाता जाऊंगा, और कौन प्रोटेक्शन देगा? मैं आखिर में आखिरी बात करता हूं कि सवाल ये है अब कि ये क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? ये जो पीडीएम की पार्टीज हैं, इलेक्शन का नाम सुन के इनकी कांपें क्यों टांगनी शुरू हो जाती हैं? वजह यह है कि पब्लिक इनके खिलाफ हो चुकी है। वजह यह है कि पहले तो 30 साल से इनकी चोरियों का सारी कौम को पता था, उसकी वजह से तो मुझे वोट पड़ी थी। उसके बाद जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है, ये इस मुल्क की तारीख में अवाम के ऊपर इतना जुल्म नहीं हुआ जो इन्होंने किया है जब से ये आए हैं। अब ये मैं अपना नहीं कह रहा, मैं डॉक्टर हफीज पाशा का कह रहा हूं। वो एस्टिमेट करते हैं कि 1.5 करोड़ लोग मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। वो एस्टिमेट करते हैं कि 80 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं जब से ये आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। हम जब थे तो 16% पाकिस्तान की महंगाई थी, आज 41% पे पहुंच गई है, और अभी मजीद और महंगाई आनी है, क्योंकि जैसे जैसे रुपया गिर रहा है, फिर आज रुपया गिरा है, तो हर चीज तो महंगा होना है। तो एक तरफ महंगाई, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ मायशत सुकड़ती जा रही है, एक तरफ हम कर्जे वापस करने की हमारी वो कुव्वत ही गिरती जा रही है, क्योंकि जब मायशत सुकड़ती है, जब ग्रोथ रेट नीचे आती है, जब आपकी इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो जाती है, जब किसान की पैदावार कम शुरू हो जाती है, तो किधर से पैसा आना है कि हम अपने कर्जे वापस करें? तो कर्जे चढ़ते जा रहे हैं और इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो कौम तो इनके खिलाफ इसलिए हो गई है। इस वक्त हमने जब अंदाजा लगाया कि अभी इससे पहले अभी तो एक और महंगाई की लहर आ रही है, शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी कौम और महंगाई के लिए तैयार हो जाए। तो अगर पिछली अप्रैल के अंदर 30,000 रुपए जिसकी तनख्वाह थी, उसके पास सिर्फ 20,000 की खरीदार की कुव्वत रह गई है। वो सिर्फ 20,000 की चीजें खरीद सकता है जिसके पास 30,000 की तनख्वाह थी, और पहली महंगाई थी, यानी एक आलमी महंगाई का साइकिल चला हुआ था कोरोना की वजह से। तो वो तो हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि कीमतें ना बढ़े। हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया कि जी इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर दी। हमने कम की, कहीं और से पैसे लगा के कम की ताकि अवाम पे बोझ ना पड़े। और इन्होंने आज जो महंगाई की है, आज जो, फिर से मैं कहता हूं, जिसके पास 30,000 रुपया था वो सिर्फ अब 20,000 की चीजें खरीद सकता है। घर में जो हमारी ख्वातीन बैठी हुई हैं उनसे जरा पूछें कि घरों में क्या हालात है। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान आज उधर खड़ा हुआ है जिधर ये जो मर्जी कर लें, लोग फैसला कर बैठे हैं इनके खिलाफ।
یہ جتنا مرضی کوشش کریں کہ کسی طرح کہ یہ کسی طرح عوام بھول جائے گی، تھوڑی اگر الیکشن ڈیلے کر دیں گے تو عوام بھول جائے گی. عوام نے بھولنا نہیں ہے. جتنی دیر ہو رہی ہے اتنے اور زیادہ آپ کے خلاف لوگ ہیں. راجن پور میں جو الیکشن ہوا، راجن پور کے الیکشن کے اندر ایک قوم کو پتا چلا کہ جو مرضی انہوں نے چیزیں کی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا. انہوں نے جو بھی یہ کر سکتے تھے، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا، اسٹیٹ مشینری کو استعمال کیا. انہوں نے ہر چیز استعمال کی کسی نہ کسی طرح وہ الیکشن جیتنے کے لیے. الیکشن کمیشن نے ان کی مدد کی. اس کو 50,000 ان کے نون کو ووٹ پڑ کیسے گئی؟ لوگ تو تھے ہی نہیں، لوگ تو سارے نکلے تحریک انصاف کے لیے. اور وہ دیہاتی حلقہ تھا. اس سے خوف زدہ ہو کہ اب یہ مزید پھر کوشش کریں گے الیکشن سے بھاگنے کا. لیکن میں پاکستانی قوم کی طرف سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. یہ اب الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت بھی آئے گی اور اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی بھی قائم ہوگی. اور انشاءاللہ قوم مل کے یہ مشکل وقت سے لڑے گی اور انشاءاللہ پھر خوشحالی بھی آئے گی.